بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور رشد کا کہتے ہیں ایسی رہنمائی کو جو انسان غور و فکر کے نتیجے میں تمیز کر سکے اچھائی اور برائی، یعنی رشد رہنمائی بھی ہے اور پلس اس کے ساتھ تمیز اور غور و فکر بھی شامل ہے۔ ہم نے ان کو ایسی رہنمائی عطا کی تھی کہ جس کے پیچھے غور و فکر کا اور سمجھ بوجھ کا عنصر شامل تھا اور جس میں بڑی دانائی تھی۔ تو یہ ہدایت کے لفظ سے ذرا خاص لفظ ہے۔ دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کی رہنمائی کے لیے رشد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مفردات میں امام راغب نے لکھا ہے کہ ایک رشد کے لفظ رشد، یہ رشد اخروی رہنمائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو رشد کا لفظ ہے وہ دینی اور دنیاوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح رشید کا لفظ۔ اس آیت میں رشدہ سے کیا مراد ہے؟ تو دو بڑے معانی ہیں اس آیت میں۔ ایک معنی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ہدایت و رہنمائی اور ہوشیاری عطا کی تھی۔ تو من قبل البلوغ۔ دوسرا معنی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے۔ من قبل البلوغ یا من قبل موسیٰ، اور رشدہ ان کی ہدایت اور رہنمائی اور ہوشیاری اور پیغمبری، یہ رشدہ کے معنی، یہ دونوں اپنی جگہ درست۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم تھے ان کے حال پر عالمین، علم رکھنے والے، یعنی ہم ان کے حال کو جانتے تھے۔ ہم نے یوں ہی انہیں نبوت نہیں بخشی، ہم جانتے ہیں کہ وہ کس پائے کی شخصیت تھے، ہمیں پتہ ہے کہ ان میں کس قسم کی صلاحیت اور قابلیت موجود ہے، وہ کس قسم کی علمی اور عملی صلاحیتیں رکھتے تھے۔ تو ہم نے انہیں جو نبوت عطا کی ہے ان کو ہم جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں وہ تمام تر ظرف اور محل کی حکیمانہ رعایتوں کے ساتھ ہوتی ہیں، چنانچہ ہم ان کے حال پر عالم ہیں۔ اس میں مقصود کیا ہے؟ وہی ہے جو سورۃ الانعام میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، لیکن اس جملے کے اندر ایک الزام دینا بھی مقصد ہے۔ ہم نے جو ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کی، کیا یوں ہی دے دی؟ ان میں کوئی صلاحیت قابلیت نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں تھی، ضرور تھی۔ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہم نے یہ نبوت عطا کی ہے، یہ بھی یوں ہی نہیں عطا کی، ہم ان کو بھی جانتے ہیں، ان کا رتبہ بھی جانتے ہیں، ان کے مقام کو بھی جانتے ہیں، لہذا ہم یوں کسی کو نبوت نہیں دیتے۔ ہمارا علم کامل و مکمل ہے اور ہمارے تمام افعال حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو جو نبوت اور ہدایت اور رہنمائی عطا کی ہے اور قیامت تک کے لیے عطا کی ہے، تو یہ اس لیے کہ ان کا ظرف اور ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا انداز تبلیغ کیا تھا وہ بیان ہو رہا ہے۔ وہ ہم نے انہیں جو رہنمائی اور ہدایت عطا کی تھی
اس کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا بطور خاص اس لیے بھی ذکر ہو رہا ہے کہ قریش ابراہیم علیہ السلام کے بڑے معتقد تھے اور سبھی کے متفق علیہ نبی اور جد امجد تھے، تو ان کا ذکر بطور خاص اور ان کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے۔ اذ قال لأبیہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل التی، کیا ہے یہ مورتیاں، التی انتم لہا عاکفون، وہ مورتیاں جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرنے والے ہو۔ ما هذه، یہ کیا ہے؟ یہ حاضی جو ہے اشارہ تحقیر کا، یہ سارے واہیات کیا ہے؟ اشارے کے انداز بلاغت میں مختلف ہوتے ہیں، کہیں تو کسی کی عظمت کے لیے اور کہیں کسی چیز کی حقارت کے لیے۔ یہ تو تماثیل ہے، تماثیل کا لفظ تمثال کی جمع ہے۔ الصورۃ المصنوعہ مشبہۃ بمخلوق من مخلوقات اللہ تعالی۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں مثلت الشیء بالشیء، ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینا۔ تمثال کہتے ہیں اللہ کی مخلوق کے مشابہ کوئی صورت بنا دینا۔ تراشا ہوا مجسمہ، تو یہ تو بت ہے، مورتی ہے۔ یہ تمثال یہ کیا ہے؟ اس کی خدائی کی کیا دلیل ہے؟ اس کی حقیقت کیا کا سوال اس انداز میں نہیں کہ اس کی کا مادہ کیا ہے، بلکہ یہ ماں کے ساتھ سوال کیا جا رہا ہے کہ اس کی حقیقت تو بتاؤ کہ آخر یہ کس دلیل پہ خدا بنے۔ اور ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور ان کے والد وہ مظاہر پرست، کواکب پرست تھے۔ ان مظاہر اور کواکب کی صورت میں انہوں نے بت تراشے ہوئے تھے۔ ان کے والد بھی ایک بت تراش اور بت فروش تھے، تو ابراہیم علیہ السلام بت شکن بنے۔ التی انتم لہا عاکفون، وہ بت اور مورتیں کہ جس کے لیے تم عبادت کرنے والے ہو۔ عاکفون عکوف سے کسی چیز پر جمے رہنا اور ٹہرنا، اور اعتکاف کا لفظ بھی اسی سے، ایک جگہ ٹہرنا۔ اس کے ساتھ اعلیٰ کا صلہ ذکر ہوتا ہے۔ لہا عاکفون یعنی علیہا عاکفون، لہا بمانا علیہا، حروف جارہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، کہیں اعلیٰ کہیں علیہا کی جگہ لہا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے وَمَنْ أَسَاءَ فَلَهَا، وَمَنْ أَسَاءَ فَلَهَا یعنی فَعَلَيْهَا۔ یا یہ جو لہا کا جو لام ہے یہ تعظیم کے لیے، لہا یعنی لام تعلیلی، لتعظیمها، لام تعلیلی لتعظیمها عاکفون۔ کیا ہے یہ تماثیل کہ جس کی تعظیم کی وجہ سے تم اس کے گرویدہ ہو، اور جس کی تعظیم کی وجہ سے تم اس کے مجاور بنے ہوئے ہو۔ اور عاکفون عابدین کے معنی میں ہو تو پھر صلہ میں لام بھی آتا ہے، لہا عاکفون، لہا عابدون۔ ما هذه تماثیل التی انتم لہا عاکفون، کیا حقیقت ہے ان مورتیوں کی کہ جس کی تم عبادت کرنے والے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، وہ کہنے لگے ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو اس کی عبادت کرنے والے، لہا عابدین۔ اب یہاں عابدین ہو گیا، یہ اس کی خود ہی وضاحت کر دی، یہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔
تم ادھر کیوں جمع ہوئے بیٹھے ہو؟ یہ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس کی عبادت کی۔ تو یا تو یہ انہوں نے دلیل میں پیش کیا کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ آباء و اجداد اس پر عمل کرتے رہے اور ہمارے آباء بڑے عقل مند تھے اور ہم ان کے معتقد ہیں، تو وہی ہمارے لیے دلیل ہے۔ لہذا یا تو یہ انہوں نے دلیل میں پیش کیا، جیسے کہ ہمیشہ ہر دور میں مشرکین کی یہ دلیل رہی، یا پھر کہنے لگے اور کوئی دلیل تو نہیں ہے خارج سے، کوئی عقلی نقلی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، بس اتنا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی ان کی بھی دلیل تھی۔ یعنی جب قدیم دین ہے تو صحیح دین ہے، مگر یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جب قدیم ہو تو صحیح بھی ہو، جب قدیم ہے تو صحیح ہے۔ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یعنی تقلید آباء میں غلو منع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، البتہ تحقیق کے ساتھ ہو تم، وآباؤکم اور تمہارے آباء بھی تھے، فی ضلال مبین صریح گمراہی میں۔ آباء بجائے خود عقل اور نقل کی دلیل کے محتاج تھے، تم نے دلیل میں آباء کو پیش کیا، آباء کے پاس بھی اس پر کوئی دلیل نہیں تھی، اگر تھی تو تمہیں وہ دلیل بھی نقل ہو جاتی، تو بتاؤ کیا دلیل؟ تو جب دلیل نہیں ہے تو آباء کا کسی کام کو کرنا کوئی دلیل تو ہے نہیں، لہذا تمہارے پاس اس پر کوئی عقل اور نقل سے دلیل نہیں ہے۔ فی ضلال مبین کا ایک معنی تفسیر بحر محیط میں ہے کہ فی ضلال مبین یعنی فی حیرت واضحۃ لا التباس فیہ، تمہارے آباء اور تم حیرت میں ہو، تمہیں خود نہیں پتا کہ ہم کیوں عبادت کر رہے ہیں، کوئی عقلی نقلی دلیل تمہارے پاس بھی نہیں۔ سورۃ مریم میں یہ مضمون گزر چکا ہے، وہاں فرمایا ہے کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو خوب سمجھایا تھا۔ قرآن مجید تو مختصر کچھ کلمات ذکر کرتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف اتنا ہی گفتگو تھی، اس کے سیاق سباق میں اور بھی مضامین تھے، مگر ہر طرح سمجھانے کے باوجود جب وہ کوئی دلیل پیش نہ کر سکے اور انہوں نے آئے بائیں شائیں کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تمہاری بات سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم اور تمہارے آباء دونوں کی رائے گمراہی میں ہے، اور فی ضلال میں فی کے اندر انغماس ہوتا ہے، گویا وہ گمراہی معمولی نہیں ہے، گمراہی تمہارے لیے مستقر بن چکا ہے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم کے لوگ کہنے لگے اجئتنا بالحق، کیا آپ لے آئے ہیں ہمارے پاس کوئی حق، ام انت من اللاعبین، یا ہے آپ من اللاعبین ہنسی مذاق کرنے والوں میں سے، آپ حق لے کر آئے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ اس کی بھی تفاصیر میں مختلف انداز میں تقریر ہے، یعنی آپ ہم سے دلیل مانگتے ہیں، ہم چلو دلیل نہیں پیش کر سکے، آبا نے یہ کیا، تو اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو قالوا اجئتنا بالحق، کیا آپ لے کر آئے ہیں کوئی دلیل؟ ہم سے تو پوچھتے ہیں دلیل، تو کیا آپ کے پاس ہے کوئی دلیل؟ نہیں ہے،
بلکہ آپ خود بھی مذاق کرنے والے ہیں، آپ خود بھی لاعبین اور کھیلنے والے ہیں۔ تو اب اس صورت میں ہوگا بل کے معنی میں، کیا آپ لے آئے ہمارے پاس کوئی دلیل؟ نہیں، آپ نہیں لائے ہیں، بلکہ آپ تو ہنسی کرنے والے ہیں۔ یہ ایک معنی ہو گیا، ایک انداز۔ دوم یہ کہ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے ہمارے معبودوں کے بارے میں، اس کی عبادت کا انکار، شاید وہ یہ سنجیدگی سے کچھ نہیں کہہ رہے۔ ہاں، تو کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ سنجیدگی کے ساتھ اپنی بات پیش کر رہے ہیں یا خامخواہی مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ اس لیے کہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ مچ میں یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اجئتنا بالحق، کیا آپ لے کر آئے ہیں حق کو، یعنی کیا آپ بیان کر رہے ہیں یہ سنجیدگی کے ساتھ، بالجد، تفسیروں میں یوں ہے بالجد، کیا واقعی یہ تیرے اصلی خیالات ہیں؟ ام انت من اللاعبین، یا یوں انداز ہے کہ اجئتنا بالحق، کیا آپ لے آئے ہیں سچی بات اپنے نزدیک، یا آپ من اللاعبین، کھیلنے والوں میں سے۔ انہیں شک تھا کہ جو کچھ بیان وہ کر رہے ہیں یہ بیان شاید وہ سنجیدگی کے ساتھ ریئلی وہ بیان نہیں دے رہا، بلکہ وہ ہمارے ساتھ کوئی کھیل میں تنگ کرنے کے لیے وہ مذاق کر رہا ہے۔ کیفیت ان کی یہ تھی۔ تو مطالبہ حق کا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قالا بل ربکم رب السماوات والارض، ایسا نہیں ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل یہ ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ مورتیاں تو تم نے خود تراشی ہے، آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ تو جو اس کا خالق ہے وہ میرا رب ہے۔ اب یہ دلیل ہے، دلیل پیش کر دی۔ اور صرف یہ میرے نزدیک والی بات نہیں ہے کہ صرف میں اس کو حق سمجھتا ہوں، بلکہ تمہارا رب ہے، آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے۔ الذی فطرہن، وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر من الشاہدین، خبر دینے والوں میں سے ہوں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور علی الاعلان اس کو کہتا ہوں اور اس کی تمہیں دعوت دیتا ہوں، اور میں اس پر مطمئن ہو کر بیان دے رہا ہوں کہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یہ آیات میں اختصار ہے، یعنی یہ سلسلے دعوت چلتا رہا اور چلتا رہا کہ ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم ضرور میں خبر لوں گا تمہارے بتوں کی۔ یہ اتنی تقریر اور اتنے دلائل تو میں نے دیے ہیں، مگر تم میری بات کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہے ہو۔ لاعبین سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے، لاعبین سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو میں ایک ایسی تدبیر کروں گا کہ جس سے تم پھر میری بات سنجیدگی سے لو گے۔ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، ضرور میں خبر لوں گا تمہارے بتوں کی اور تمہیں عملی طور پر مشاہدہ کرا دوں گا اپنے بیان توحید کا۔ لَأَكِيدَنَّ، علاج کروں گا، اردو میں اس طرح کا انداز ہے، علاج کروں گا تمہارے بتوں کا اور بندوبست کروں گا اور ایک ایسی تدبیر کروں گا
بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم واپس پلٹو، تولو تم منہ موڑو، مدبرین پیٹ پھیر کر، لفظی معنی یہ ہے یعنی تمہاری غیر موجودگی میں، اس وقت جب کہ تم سب چلے جاؤ گے اور موجود نہیں ہوں گے، میں ایک ایسی تدبیر اختیار کروں گا جس سے تم میری بات کو بھی سنو گے اور تمہیں میرے مضامین اور میری اس دعوت کا پتہ چل جائے گا کہ یہ برحق اور یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ اس کھیل کی تفصیل اس وقت نہیں بتائی کہ وہ کیا ہے، لوگوں کے ذہن میں بھی اس طرح کچھ نہیں رہا کہ وہ کیا تدبیر ہے۔ اپنے معبودوں کے حوالے سے تو وہ اتنے معتقد تھے کہ انہیں اس بات کا تو وہ گمان بھی نہ ہوا کہ معبودوں کو توڑا جائے گا۔ اور یہ سب سے نہیں کہا، بعض لوگوں سے کہا، بعض نے سنا اور یا دل ہی دل میں یہ سوچ لیا، یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں۔ بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام نے ضرور کہا اور کچھ لوگوں نے سنا، لیکن تفصیل نہیں بتائی۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ فَجَعَلَهُمْ تو کر دیا ان کو، جُذَاذًا ٹکڑے ٹکڑے، فَجَعَلَهُمْ فا کا لفظ آیا ہے سورۃ الصافات میں ہے کہ قوم کے لوگ میلے میں جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں، تم چلو۔ لوگ چلے گئے، وہ آئے پہلے بتوں کے پاس، ان کے سامنے کھانے پڑے تھے، ان سے کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ مضامین سورہ صافات میں۔ پھر شروع ہوئے اس کو مارنا، تو مارتے 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 کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے۔ اب یہ ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، یہ جو فَجَعَلَهُمْ ہے یہ اس مارنے کے بعد، یہ اس مضمون کے بعد ہے جو سورۃ صافات میں ہے۔ اَلَا تَأْكُلُونَ، کیا تم نہیں کھاتے ہو؟ اور وہاں کیا ہے؟ ضرباً بالیمین، تو بس وہ مارنا شروع کر دیا، تو مارتے مارتے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو۔ اور یہ ہم ضمیر جو ہے یہاں پہ وہ قلا والی ضمیر لائے ہیں، تنزیلاً لہا منزلتہم علی زعم ہؤلاء، ان کے نزدیک تو یہ بڑی بڑی چیزیں تھیں، یہ تو ہم تھے، اگرچہ وہ ہن نہ تھے لیکن ان کے خیال میں تو وہ ہم تھے، تو وہ جو ان کے خیال میں ہم تھے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور یہ جزازہ جو ہے یہ فعال کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ ٹکڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ الا کبیرا لہم، مگر ان کے بڑے بت کو، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ بڑا اس معنی میں کہ وہ بت بھی بڑا تھا، یا اس معنی میں کہ اس کے بارے میں ان کا وہ بڑا خدا تھا، بے اعتبار عقیدے کے وہ اس کی تعظیم کرتے تھے۔ لعلہم الیہ یرجعون، یہ کام اس لیے کیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کرے، تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کرے۔ یہاں الیہ کے اندر یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بڑے بت کو اس لیے چھوڑا تاکہ یہ لوگ اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں، الیہ یعنی اس کبیر کی طرف رجوع کریں۔ اور یہ معنی بھی ہے تاکہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو اور ان سے پوچھیں اور وہ پھر بتائیں کہ دیکھو تمہارے یہ خدا عاجز ہے۔ تو الیہ الی ابراہیم یا الیہ الی الکبیر۔ اور یہ معنی بھی بعض نے کیا ہے کہ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ یہ لوگ دین ابراہیمی کی طرف پلٹ آئیں، تاکہ وہ لوگ ان کی طرف یعنی الی دین ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین اور نظریے اور سوچ اور عقیدے کی طرف یرجعون، پلٹیں اور رجوع کر لیں۔ یہاں جو لعلہ کا لفظ ہے اس میں ایک توجہ کی بات یہ بھی ہے کہ یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یہ اس میں مقصد کیا تھا؟ مقصد
لعلہم الیہ یرجعون تھا، محض اپنا غصہ نکالنا نہیں تھا، اور اس ایک کبیر کو چھوڑنا کہیں اس لیے نہیں تھا کہ کبیر کی کوئی عقیدت تھی، مقصد بتایا جا رہا ہے کہ لعلہم الیہ یرجعون، یہ مقصد بیان ہو رہا ہے۔ ورنہ اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو پھر کبیر کو بھی نہ چھوڑتے، مطلب یہ ہوا، یہ جو کبیر کو چھوڑا ہے اس کا مقصد یہ ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، اب لوگوں کو اطلاع ہوئی، لوگ پلٹ کر آئے، دیکھا کہ سب کو مارا ہے، اور کلہاڑا جو ہے اور تبر جو ہے وہ بڑے بت کے مونڈے پہ رکھا ہوا ہے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، من فعل هذا، کس نے کی ہے یہ حرکت، بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، بے شک وہ تو ہے البتہ بڑے ظالموں میں سے، بڑا بے انصاف ہے، بڑا ناترس ہے، ہمارے خداؤں کو جو ہے اس کی گستاخی کر دی، اس کے ساتھ یہ کیا حرکت کر دی۔ یعنی اب وہ بھی اتنے بے بس تھے کہ اس حال میں وہ اب اور کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تھے سوائے اس کے کہ یہ کس نے کیا، تو بڑا ظالم ہے جس نے کیا۔ سوچنا تو یہ تھا کہ یہ جو ہوا ان کے ساتھ، یہ کتنے عاجز تھے، یہ کیوں کیا، کیوں ہوا، وہ نہیں، یہ کس نے کیا، بس سوال یہ اٹھا فوراً، یہ کس نے کیا، اور وہ تو بڑا ظالم ہے۔ جب ایک کام خراب ہوتا ہے تو اس کے بارے میں دانائی صرف یہ نہیں ہے کہ کس نے کیا، یہ بھی ہے کہ یہ کیوں ہوا، اور اس کے جو نتائج پیدا ہوئے ہیں اس کو پھر رفع کیسے کیا جائے۔ تو ہمارے ہاں جو حملے ہوتے ہیں یا جو قتل و غارت گری ہوتی ہے، ہم صرف یہ زیادہ ایشو بنا لیتے ہیں کہ یہ کس نے کیا، مگر اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں، اور ان کے پشت پر کون لوگ ہیں، اور آئندہ اس سے بچا کیسے جائے، اور کس قسم کی عملی اور اخلاقی خرابیاں ہیں ہمارے اندر جس کو ہم نے رفع کرنا ہے۔ اس طرف پھر دھیان اور توجہ کم رہتی ہے، وہ وقتی بات ہوتی ہے۔ اور یہاں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو چلو پھر سزا بھی دے رہے ہیں، ہمارے ہاں تو وہ سزا بھی نہیں دی جاتی مجرم کو۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ان میں سے بعض نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتن، ایک جوان کو، حق بات بیان کرنا جوانوں کا کام ہے۔ مقصد یہاں فتن میں ان کی ایک بہادری کا پہلو بھی ہے، شجاعت کا پہلو بھی ہے۔ اگر عمر میں وہ بوڑھے بھی ہوں تو عقیدہ اور سوچ اور نظریہ اور دعوت ان کی جوان تھی، بہادری کی طرف اشارہ ہے۔ یذکرہم، جو ہمارے معبودوں کا، جو ان معبودوں کا ذکر کرتا تھا، یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ذکر ہوا، یعنی ہمارے معبودوں کی برائی کرتے ہوئے ہم نے بس ان ایک جوان کو ہی سنا ہے جن کا جذبہ جوان ہے۔ اور یا یہ کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم، جنہوں نے سنا تھا وہ کہنے لگے کہ ہاں ایک جوان کو ہم نے یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے۔ یقال له ابراہیم، جنہیں ابراہیم کہا جاتا ہے، جن کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، فأتوا به علی اعین الناس، پکڑ لاؤ ان کو لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ یہ لوگ ان کا مشاہدہ کر لیں، ان کو دیکھ لیں۔ یشہدون کا ایک معنی یہ ہے کہ یحضرون عقابتنا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یشہدون علیہ
بما سمع منه، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم ان کو کیسی سزا دیتے ہیں، یا تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر ان کے خلاف گواہ بن جائیں۔ لعلہم یشہدون۔ اب یہی بات تو ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے، یہ ان کی مراد تھی کہ صرف یہ مجاور اور چند لوگ ہی نہیں بلکہ سارے لوگ جمع ہو، ان کے مجمع کے سامنے مجھے کہنے کا موقع ملے اور لوگ توجہ سے سنیں کہ تمہارے یہ بت کیسے قاضی الحاجات بن گئے، تمہارے یہ بت کیسے معبود اور خدا بن گئے۔ اور یہی کام فرعون نے بھی کیا تھا، لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم غالب ہوں، اور سب لوگوں کے سامنے وہی شرمندہ ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام غالب رہے۔ اور یہی حماقت اب ان لوگوں نے یہاں کی کہ خود ابراہیم علیہ السلام کو دلیل میں غلبے کا موقع عطا فرمایا، یہ تو انہوں نے خود ایک موقع گویا عنایت کر دیا۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا اور ان کا جواب ہے وہ انشاءاللہ آئندہ۔ وآخر دعوانا